اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. ایک درود پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہمارا جو ٹاپک ان چند سیشنز میں جو ہم نے الحمدللہ رب العالمین امام زمانہ علیہ السلام کی مدد سے اور ان کی دعاؤں سے ہم نے جس کا آغاز کیا تھا وہ ہے دا فیملی سسٹم ان اسلام، یا ایک اہل بیتی خانوادہ کیسا ہوتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک فیملی سسٹم کا کیا پرسپیکٹیو ہے، یہ ہم دیکھنے کی کوشش ان چند سیشن سے کر رہے تھے. اور ہم نے ابھی تک جو مطالب بیان کی، اگر اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ سنت خانوادہ ایک ایسی سنت خداوند متعال کے نزدیک جو کہ انسان، یا یوں کہوں دین اسلام کے آنے سے پہلے بھی اور تمام ادیان توحیدی کے آنے سے پہلے بھی یہ سنت موجود تھی، جس کو سنت خانوادہ کہا جاتا ہے. اس سنت کو ہم نے پھر ڈیوائیڈ کیا دو قسموں میں. جتنی بھی سنتیں ہیں خداوند سبحان کی وہ دو قسموں پر مشتمل ہیں. ایک سنت تکوینی عالم اور دو سنت تشریعی. سنت تکوینی یعنی مثال کے طور پر اگر ہم خانوادے کو یہاں پر اپلائی کریں سنت تکوینی کے اندر، تو ہمیں یہ سنت خانوادگی نباتات میں بھی نظر آتی ہے اور حیوانات میں بھی نظر آتی ہے، جمادات کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے. لہٰذا یہ سنت فطری ہم اس کو کہیں گے. ازدواج اور خانوادہ یعنی فیملی سسٹم کی جو تشکیل ہے، یہ سنت ہمیں فطرت عالم کے اندر نظر آتی ہے. ابھی تک ہم نے انسانوں کے حوالے سے بات نہیں کی. یہ سنت پودوں کے اندر بھی موجود ہے، اس کی ہم نے مثالیں بھی دیں. فروٹس کے اندر بھی موجود ہے اور تمام اشیاء کے اندر موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سنت خانوادہ اور فیملی سسٹم کی اساس حب ذات کے اندر موجود ہے. یعنی حب ذات، اپنے آپ سے محبت کرنا، یہ خداوند سبحان نے تمام اشیاء کے اندر رکھ دیا ہے. تمام اشیاء اپنے آپ سے محبت کرتی ہیں. اس حب ذات کا تقاضا کیا ہے؟ اس حب ذات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چیز اپنی بقا چاہتی ہے، اپنی بقا چاہتی ہے. اور اگر اپنی بقا چاہتی ہے تو اگر ہم اس فطرت عالم میں دیکھیں تو یہ اپنی بقا کیسے حاصل کرتی ہے؟ خانوادگی نظام کو تشکیل دینے سے. کیونکہ اس کو معلوم ہے، اس مادی شے کو معلوم ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، موت آنی ہے. ہر چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو ایک نہ ایک دن موت اور فنا واقع ہونا ہے. لہٰذا ایک طرف سے موت ہے اس جسمانیت کے لیے، دوسری طرف سے اس کے اندر یہ بقا کی نسبت تمایل اور اشتیاق موجود ہے. لہٰذا وہ کیا کرتی ہیں، یہ اشیاء کیا کرتی ہیں اپنی بقا کے لیے؟ خانوادگی نظام کو تشکیل دیتی ہیں. اس کی میں نے آپ کو مثال اخروٹ کے حوالے سے دی، حیوانات کے اندر ہم نے دیکھا، اور اس کی کئی مثالیں. پھر ایک اور سنت، وہ ہے سنت زوجیت. یعنی خداوند سبحان نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو زوج خلق کیا ہے. میل فیمیل پلس مائنس خلق کیا ہے. میل خلق نہیں کیا ہے، مائنس خلق نہیں کیا ہے، میل فیمیل خلق کیا ہے. اور اس کے بارے میں ہم نے مفصل کل کے سیشن میں آپ کی خدمت میں مثالوں کے ساتھ کافی مطالب ہم نے الحمدللہ بیان کیا. اب کل کا جو اہم ٹاپک تھا وہ کیا تھا، اگر کسی کو یاد ہے، وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ سنت زوجیت ہمیں فطرت کے اندر نظر آتا ہے. ابھی تک تو ہم نے دین کے حوالے سے بات نہیں کی، جس کو سنت تشریعی کہا جاتا ہے.
نہیں، ابھی تک ہم نے صرف فطرت کو دیکھا ہے، لیکن کل ہم نے کیا کیا تھا، اس فطرت سے بھی ہم پیچھے گئے، اور بات یہ ہوئی تھی کہ سنت زوجیت کا روٹ اور جڑ اسماء الہی کے اندر موجود ہے، اسماء الہی کے اندر موجود ہے. اور پھر یہ کہا تھا اسماء الہی کے بارے میں توضیح دیتے ہوئے کہ کیا یہ اسماء الہی، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زندہ مخلوقات ہیں. اسماء الہی مدبرات عالم ہیں، اس پوری کائنات کے اندر اس عالم اور یونیورس کی پلاننگز کرتے ہیں. یہ اسماء الہی زندہ اور حی اور باشعور مخلوقات کا نام ہے. اور پھر یہ بات ہوئی تھی کہ اسماء الہی مختلف چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اس وقت اس نظام ظاہری کے اندر، کوئی نہ کوئی شے اس وقت جو ہمیں نظر آ رہی ہے کوئی نہ کوئی اسم الہی کی تجلی ہے. وہ دعائے کمیل کا مشہور جملہ جو ہم نے کل اس کو قرائت کیا تھا، وہ کیا جملہ تھا کہ اللہم انی اسألک باسمائک التی ملأت ارکان کل شیء، خدایا میں تجھے ان اسماء کا واسطہ دیتا ہوں جو ہر چیز کے اندر پر ہے. اسماء الہی، اسماء الہی، کوئی نہ اس کتاب کے اندر اسماء الہی پر ہیں. البتہ نہ کہ تمام اسماء الہی، کوئی نہ کوئی اسم کوئی نہ کوئی چیز کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی تجلی پائی جاتی ہے. اوکے، اب پھر ہم آئے تھے انسانوں کے حوالے سے، ہم نے بات کی تھی کہ انسان کے اندر کون سے اسم الہی کی تجلی ہے. بات یہ ہوئی تھی اگر آپ انسانوں کو مد نظر رکھیں، ہم مرد اور عورت کی یہاں پر بات نہیں کر رہے، انسان کی بات کر رہے ہیں. انسان کے اندر جمال اور جلال الہی کی تجلی ہے. ایک ہے اسم جمال اور دو اسم جلال. انسان وہ اشرف المخلوقات اور خلیفہ الہی ہے جس کے اندر اسم جمال الہی بھی ہے اور اسم جلال الہی بھی ہے. اسم جمال کی کیا خصوصیات ہیں؟ اسم جمال الہی یعنی اس کے اندر رحمت، محبت، عطوفت، ایموشنز، لطافت، یہ ساری جو سافٹنس ہے، یہ اسم جمال الہی کی خصوصیات ہیں. اسم جلال الہی کی کیا خصوصیات ہیں؟ جس کے اندر پاور، حکومت، قہاریت، یہ ساری چیزیں، تسلط جمانا، اپنی پاور دکھانا، یہ سب کچھ اسم جلال الہی کی خصوصیات ہیں. اب بات یہ ہوئی تھی کہ مرد کون سے اسم الہی کی تجلی ہے، عورت اور خاتون کس اسم الہی کی تجلی ہے. تو بات کیا ہوئی تھی کہ عورت اسم جمال الہی کی تجلی ہے اور مرد اور ہسبینڈ اور باپ اسم جلال الہی کی تجلی ہے. ایک طرف سے اسم جلال ہے یعنی شوہر، مرد، دوسری طرف سے اسم جمال ہے یعنی خاتون، وائف. ان دونوں کو آپس میں تکمیل ہونا ہے. اب اوکے، یہ سب میں کل کی باتیں کر رہا ہوں، جو افراد نئے آئے ہیں یہ ان کے لیے ابھی تک میں تکرار کر رہا ہوں، کوئی نئی بات ابھی تک ہم نے آج کے سیشن میں بیان نہیں کی ہے. اوکے، اب اس کے حوالے سے ہم نے ایک اہم پوائنٹ یہ بیان کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک خاتون کے اندر جمال الہی کی تجلی ہے تو اس کے اندر جلال نہیں ہوتا. نہیں، ایک خاتون کے اندر بھی جلال ہوتا ہے لیکن وہ جلال آشکار نہیں ہوتا. خاتون کے اندر کیا چیز آشکار ہوتی ہے؟ جمال کا پہلو آشکار ہے، محبت اور ایموشنز کا پہلو اور سافٹنس اور نرمی کا پہلو آشکار ہے. مرد اس کے اندر بھی وہ کس کا تجلی ہے؟ مرد اس میں جلال کا تجلی ہے. تو کیا مرد کے اندر جمال نہیں ہے؟ مرد کے اندر جمال ہے لیکن آشکار نہیں ہے. آشکار کون سا پہلو ہے؟ جلال کا پہلو آشکار ہے مرد کے اندر. اب ایک سوال، اب آپ فرض کریں، یہ میں نے مثال کل بھی دی تھی، وہ یہ کہ اگر ایک خاتون ہے، گھر کے اندر وائف ہے، ماں ہے، اس کے اندر نیچرلی کون سا اسم آشکار ہونا چاہیے؟ اسم جمال. لیکن اگر اس کے اندر اسم جلال کا پہلو زیادہ آشکار ہو تو کیا ہوگا؟
نظام خانوادہ کیا ہوگا؟ درم برم ہو جائے گا. یعنی خاتون ایک مرد کی خصوصیات اپنائیں گی, خاتون بھی پاور جمانے کی کوشش کرے گی ایک گھر کے اندر, جو کہ غلط ہے. اب آیا یہاں پر خاتون کو کوئی حکومت کا حق حاصل نہیں ہے فیملی کے اندر؟ اس کو بھی حق حاصل ہے. مرد کو بھی حکومت کا حق حاصل ہے گھر کے اندر. اس کے بارے میں آج ہم تھوڑی بہت توضیح دیں گے انشاءاللہ, کیونکہ بہت سارے ویسٹرنرز یہ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے اوپر کہ اسلام نے خاتون کو محدود کر کے رکھا ہوا ہے اور شوہر کو دیکھو وہ تو جو اپنی مرضی چلائے وہ چلاتا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس کو آج ہم یہاں پر دیکھنے کی کوشش کریں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. دیکھیں, یہ تو ہم نے 3 سیشنز کے اندر 4 سیشنز کے اندر دیکھ لیا کہ مرد اور عورت, جلال اور جمال, ان زوج اور زوجہ, میل اینڈ فیمیل, ان دونوں کو آپس میں کمپلیٹ ہونا ہے, ایک دوسرے کی تکمیل ان کو کرنی ہے. چونکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرنی ہے, کیوں تکمیل کرنی ہے؟ کیونکہ حب ذات ان دونوں کے اندر پایا جاتا ہے. چونکہ حب ذات ایک مرد کے اندر بھی ہے, عورت کے اندر بھی ہے, لہٰذا یہ دونوں چاہتے ہیں کہ دو چیزیں چاہتے ہیں. ایک, اپنی بقا چاہتے ہیں, لیکن دوسری طرف سے موت آ جائے گی نا ان دونوں کو, تو اپنی بقا کیسے گارنٹی کریں گے؟ خانوادگی نظام کو تشکیل دینے کے ذریعے, جس کا نتیجہ فرزند آوری ہے, تولید نسل ہے. تولید نسل کے ذریعے وہ اپنی بقا کو ضمانت دیں گے, جس طرح حیوانات کے اندر بھی ہے, نباتات اور جمادات کے اندر. دوسری چیز, اس حب ذات کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پرفیکشن, کمال طلبی. چونکہ میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں, میں کمال چاہتا ہوں. لہٰذا قرآن یہاں پر اس کمال کو کیا عنوان دیتا ہے؟ حیات طیبہ, پیور لائف. چونکہ وہ پیور لائف چاہتا ہے, لہٰذا وہ یہاں پر خانوادگی نظام کو تشکیل دیتا ہے, ان 2 وجوہات کی بنا پر. اب یہاں پر ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں یہاں پر آپ کے خدمت میں بیان کروں گا. المتزوج النائم افضل عند اللہ من الصائم القائم العزب. وہ فرد, وہ انسان جو کہ رات کو سوتا ہے. کون سا انسان؟ جس نے شادی کی ہے, وہ رات کو سویا ہوا ہے. یہ کس سے افضل ہے؟ اس بیچلر اور مجرد انسان سے افضل ہے جو راتوں رات, پوری رات شب زندہ داری اور عبادت کرتا ہے اور دنوں کو روزہ رکھتا ہے. اوکے, ایک بیچلر کو فرض کریں جس نے شادی نہیں کی ہے, راتوں کو عبادت کرتا ہے, دنوں میں روزہ رکھتا ہے. دوسری طرف سے یہ جو کہ شادی شدہ ہے, رات کو سویا ہوا ہے, عبادت نہیں کر رہا. نبی اکرم فرماتے ہیں یہ جو شادی شدہ شخص ہے یہ اس سے زیادہ افضل ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس نے جب شادی کی ہے نا, تو اس نے نظام فطرت کو فالو کیا ہے. نظام فطرت کے اندر سنت زوجیت اور خانوادگی پائی جاتی ہے, اور دین بھی آیا اور تاکید کی کہ تم شادی کرو. اگر شادی کرو گے تو تم اس سنت تکوینی اور نیچر کے ساتھ, اس کے فلو کے ساتھ چلنے لگو گے, اس فطرت کے ہمراہ ہو جاؤ گے. لہٰذا افضل کون ہوا؟ جو شادی شدہ ہے. جو شادی شدہ نہیں ہے اور جو بیچلر ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شادی کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ چیز کا نام نہیں ہے, نہ بھی کروں 40 سال کی عمر تک تو چلے گا, نہیں, اس کی غلط فہمی ہے. وہ کیا کہ اگر میں شادی نہیں کر رہا ہوں تو میں اس عالم کے فطرت کے خلاف جا رہا ہوں. اوکے, اس کے بارے میں 3 سیشنز ہم نے مفصل بات کی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ حدیث اس کو بتا رہی ہے کہ اگر ایک شخص شادی کرے گا تو یہ افضل ہے اس شخص سے جو عبادات میں مشغول ہے. یعنی کیا؟ یہ اسپریچولیٹی اور معنویت اور سیر و سلوک کا راستہ تیزی سے طے کر سکتا ہے جو شادی شدہ شخص ہے, کیونکہ یہ فطرت کی ہمراہ ہو گیا ہے. اوکے, اب یہاں پر افراط اور تفرید بہت پائی جاتی ہے.
خاندانی نظام کے اعتبار سے، فیملی سسٹم کے اعتبار سے، زوج اور زوجہ کے پرسپیکٹو کے اعتبار سے دنیا بھر میں آپ دیکھیں افراط و تفریط پائی جاتی ہے. کیا لوگ ویسٹرنرز کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں ویسٹرن ممالک میں جائیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد ہے نا، مرد وہ اصل ہے، پرائمری مرد ہے، عورت سیکنڈری ہے، عورت فرعی چیز ہے، فرعی مخلوق ہے، مرد کیا ہے؟ اصل اور پرائمری ہے. کس نے کہا؟ کس نے کہا عورت فرع ہے یا مرد جو ہے اصل ہے؟ اسلام کے نزدیک ایسی کوئی بات نہیں ہے. دونوں اپنی اپنی ماموریت کے مطابق اصل ہیں. عورت کی کیا ماموریت ہے مجھے بتائیں؟ عورت کی ماموریت گھر کے اندر اور معاشرے کے اندر کیا ہے؟ وہ یہ کہ چونکہ اس کے اندر اسم جمال الہی حاکم ہے تو اس کی ماموریت اس اسم جمال الہی کے مطابق ہوگی. معاشرے کے اندر، فیملی کے اندر مثلا کیا ماموریت ہے عورت کی گھر کے اندر؟ اگر ہم اس اسم جمال کو دیکھیں کہ اس کی ماموریت یہ کہ وہ گھر کے اندر محبت کو پھیلائے. کیا پھیلائے؟ محبت کو پھیلائے، نرمی کو پھیلائے. اوکے، اب یہاں پر بحال ہے. مرد کی کیا ماموریت ہے مجھے بتائیں؟ اگر ہم اس میں جلال الہی کو مد نظر رکھیں، مرد کی ماموریت یہ کہ وہ اس میں جلال کے تقاضے کے مطابق اپنی پاور کو دکھائے گھر کے اندر، معاشرے کے اندر حکومت کرے. اوکے، گھر کے اندر نان و نفقہ پرووائڈ کرے. وہ سخت کام جو مرد کی جسمانیت کے مطابق ہے وہ اسے انجام دینے چاہیے. اوکے، یہ اس میں جلال الہی کا تقاضا ہے. اب اس اعتبار سے دیکھیں تو دونوں کی اپنی اپنی ماموریت ہے. عورت کی ماموریت اس میں جمال کے اعتبار سے تو وہ اصل ہے، پرائمری ہے وہ. مرد کی ماموریت اس میں جلال الہی کے اعتبار سے تو وہ پرائمری ہے اپنے اعتبار سے. یہاں پر کوئی پرائمری سیکنڈری کا کانسیپٹ نہیں بنتا ہے. یہ فقط ایک توہم ہے مغربی اسکالرس کا اور ویسٹرنرز کا کہ نہیں، عورت کو جو ہے وہ نیچا دکھانا چاہیے، عورت جو ہے خدا نخواستہ ایک فالتو چیز ہے، ایک ٹول کی حیثیت رکھتی ہے. نو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. عورت بھی اصل ہے. اب ہوا کیا ہے ویسٹ میں مجھے بتائیں؟ جب انہوں نے یہ کہا کہ مرد اصل ہے، عورت جو ہے وہ اصل نہیں ہے، فرعی چیز کا نام ہے، تو ہوا یہ کہ چونکہ وہاں پر عورت کو ہیوملیٹ کیا گیا تو نتیجے میں کیا ہوا؟ نتیجے میں فیمنزم وجود میں آ گیا. فیمنسٹ موومنٹس یہاں پر وجود میں آ گئیں کیونکہ فیمنسٹ موومنٹس والی عورتوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں نیچا دکھا رہے ہیں، یہ ہمیں سیکنڈری کہہ رہے ہیں، فرعی چیز کہہ رہے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو معاشرے میں کیا کرنا ہوگا؟ ثابت کرنا ہوگا. فیمنزم اس توہم کا نتیجہ ہے کہ کیا؟ اس خیال پردازی کا نتیجہ کہ کیا؟ عورت سیکنڈری ہے، مرد اصل ہے، عورت نیچے ہے. جبکہ دونوں اصل ہیں، دونوں اصل ہیں اپنی اپنی ماموریت کے مطابق. کوئی سوال، کوئی کنفیوژن تو نہیں ہونی یہاں پر؟ تیز تو نہیں جا رہا ہوں میں؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ چلیں ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. زن و مرد، عورت اور مرد، اس میں جمال و جلال کی تجلیاں. پس یہ جمال، یہ جلال ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں نکاح شرعی کے نتیجے میں اور ایک حقیقت واحدہ کو تشکیل دیتے ہیں جس کا نام کیا ہے؟ خانوادہ. فیملی ایک حقیقت واحدہ ہے کہ جو ڈیوائیڈ ہوتی ہے جمال اور جلال کے اندر. یہ خانوادے کی حقیقت ہے، یہاں سے خانوادہ وجود میں آتا ہے. لہذا ایک اہم، بلکہ یوں کو اہم تو نہیں ہے، ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں خصوصاً شیعہ اور سنی معاشرے میں القاء کی جاتی ہے، تلقین کی جاتی ہے عورت اور مرد کے رابطے کے درمیان، وہ کیا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان شہوت جنسی کے علاوہ اور کوئی رابطہ ہو ہی نہیں سکتا. شہوت ہے جو مرد
اور عورت کو آپس میں اٹریکٹ کرتے ہیں اور جذب کرتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. شہوت بھی اٹریکشن کا نام ہے یہاں پر، لیکن وہ نظام بدنی کے اندر ہے، وہ بقائے نو اور نسل کے لیے ہے. لیکن وہ حقیقی چیز جو مرد اور عورت کو آپس میں اٹریکٹ کرتی ہے، وہ ان کے اندر اس میں جلال اور اس میں جمال ہے، جو ایک دوسرے کی نسبت دونوں کو اٹریکٹ کر رہی ہے. جلال کو جمال کی ضرورت ہے، جمال کو جلال کی ضرورت ہے. ایک عورت کو کیا چیز نظر آتی ہے مرد کے اندر کہ وہ اس کی نسبت اٹریکٹ ہوتی ہے؟ پیس اینڈ سیکیورٹی. اس کو پتا ہے کہ مرد اور ہسبینڈ مجھے سیکیور رکھ سکتا ہے اس معاشرے کے اندر. یہ ایک اہم اٹریکشن ہے عورت کے لیے. مرد اس کو کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے؟ عورت کے اندر ایسی کیا خصوصیت وہ دیکھتا ہے کہ مرد اس کی نسبت جذب ہوتا چلا جاتا ہے؟ وہ ہے اس کی محبت، آرامش اور سکون. صحیح ہے؟ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں کیا خداوند سبحان نے فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہماری آیات میں سے ایک آیت کیا ہے کہ ہم نے تمہیں زوج خلق کیا لتسکنوا الیہا، تاکہ مرد عورت کی نسبت سکونت اور سکون کا احساس کریں. پھر مودت اور محبت بھی یہاں پر اس خانوادے کے اندر کیا ہو؟ مستحکم و اسٹرینتھن ہو جائے. تو یہ چیز ہے جو اٹریکٹ کرتی ہے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کی جانب. کیا؟ جمال اور جلال کا پہلو. نہ کہ فقط ہم آتے ہیں فقط شہوت کا پہلو لے لیتے ہیں اور اس کو منفی سمجھتے ہیں کہ بعد میں ہم ثابت کریں گے کہ شہوت کوئی منفی چیز نہیں ہے. شہوت تو خود اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھی ہے انسان کے اندر، تو یہ منفی نہیں ہو سکتی. یہاں پر منفی کیا ہے اس کا پہلو اور مثبت کیا ہے، یہ آنے والے سیشنز میں انشاءاللہ بیان ہوگا. ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سنت خانوادگی اور سنت زوجیت، ابھی تک تو یہ بات ہوئی. ایک اور سنت جو بہت ہی اہم ہے اور اسی حب ذات کا نتیجہ ہے، جس کا صرف میں نے ابھی اشارہ کیا اور ابھی ایک یا دو مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ ہے سنت فرزند آوری، سنت تولید نسل. چونکہ ہمارے اندر حب ذات ہے، تمام اشیاء کے اندر حب ذات ہے، اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو باقی رکھیں. کیسے باقی رکھیں گے؟ فرزند آوری کے ذریعے. اس کی میں نے مثال 2 سیشنز پہلے اخروٹ کے درخت کے اعتبار سے میں نے دی تھی کہ کوے کیا کرتے ہیں؟ کوے خزاں کے موسم میں اخروٹوں کو جمع کرتے ہیں، اخروٹوں کو جمع کرتے ہیں خزاں کے موسم کے اندر. اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ وہ یہ آتے ہیں اس موسم میں الگ الگ زمینوں میں اخروٹوں کو دفن کرتے ہیں، بری کرتے ہیں، ان کو دفن کرتے ہیں. اب اگلے سال ہوتا کیا ہے؟ 1 سال گزر جاتا ہے، یہی کوے واپس آتے ہیں، ان کو تھوڑا بہت یاد رہتا ہے کہ ہم نے ان کو کہاں دفن کیا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے یہاں پر؟ بعض کوے ایسے ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ان اخروٹوں کو کہاں دفن کیا تھا. اب یہ اخروٹ بےچارے پڑے ہوئے کہاں پر؟ زمین کے اندر مدفون ہے. کووں کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے ان کو کہاں دفن کیا ہے. اب ہوتا یہ، دیکھیں کتنا خوبصورت نظام ہے اس کائنات کا، کہ یہ اخروٹ جو کہ تنہا چھوڑے جا چکے ہیں کووں کی جانب سے، یہ آہستہ آہستہ اپنا بدن ہلاتے ہیں اور کرتے کرتے ایسا پروسیس طے پاتا ہے کہ اخروٹ کی ایک مکمل اس کا ایک درخت وجود میں آ جاتا ہے. لہٰذا اب سائنٹسٹ جنہوں نے ریسرچ کی ہے اخروٹ کے بارے میں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک اخروٹ کا درخت 30,000 اخروٹ کو جنم دیتا ہے. یعنی تولید نسل یہی تو ہے. یعنی اس درخت کا اب شوق اور اشتیاق دیکھیں فرزند آوری کے لیے. کیوں فرزند آوری کر رہا ہے؟ کیوں تولید، کیوں ریپروڈکشن کر رہا ہے؟ یہ اپنی بقا کے لیے. کیوں اپنی بقا چاہتا ہے؟ حب ذات ہے اس کے اندر.
یہی مثال آپ یہاں پر لے کے آئیں، شہد کی مکھی کے اعتبار سے لے کے آئیں. آپ دیکھیں کچھ پلانٹس ایسے ہیں، بلاخر پلانٹس اور پودے ان کو بھی، ان کے اندر بھی تولید نسل اور ریپروڈکشن کا پورا پروسیس پایا جاتا ہے. کیسے یہ پروسیس طے پاتا ہے؟ آپ شہد کی مکھی کو دیکھیں. یہ شہد کی مکھی مختلف موقعوں پر آتی ہے اس پلانٹ کے اوپر، اس پودے کے اوپر، اور ایک پورا پروسیس طے پاتا ہے جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پولینیشن. آپ سرچ کریں پولینیشن یوٹیوب پہ، آپ کو 5-6 منٹ کی خوبصورت ویڈیوز نظر آئیں گی کہ یہ شہد کی مکھی جاتی ہے اس پودے کے اوپر، اس کا جو نیکٹر ہے، اس کا جو جوس ہے وہ تلاش کرتی ہے، اور کرتے کرتے جو پودے کے اندر جو میل اور فیمیل، زوج اور زوجہ کا جو نظام ہے، اس کے اندر ریپروڈکشن اور تولید نسل کا پروسیس شہد کی مکھی کی جانب سے طے پاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سنت تولید نسل اور فرزند آوری اس عالم تکوین کے اندر، عالم فطرت کے اندر، حیوانات کے اندر، جمادات کے اندر اور نباتات کے اندر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اب ادھر آئیں، اگر آپ مرغیوں کو دیکھیں، آپ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان جو ہے بالآخر مرغیوں کو جو انڈے دیتی ہے ان کی حفاظت کرتا ہے تاکہ یہ آسانی سے ایک خاص ماحول میں رشد و نمو کر سکیں. یہی مرغیاں، اسی مرغی کو آپ دیکھیں اپنے جوجے کو، اپنے بچے کو کیسے حفاظت کرتی ہے. مرغ جو ہے وہ ایک ناتوان جو ہے وہ حیوان ہے. اس کے اندر قدرت دفاعی نہیں، ڈیفنس نہیں کر سکتا اپنے آپ کو. لیکن اس عدم ڈیفنس کے باوجود جب کوئی اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی میرے بچے کے نزدیک آ رہا ہے، فوراً اپنے آپ کو قدرت مند ظاہر کرتا ہے اور اپنے بچے کو اور جوجے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. کیوں بچانے کی کوشش کرتا ہے؟ بقا کی وجہ سے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری بقا میرے فرزند کے اندر ہے. یہی ایک واحد طریقہ میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں یا بچا سکتی ہوں. اب ملک کے اندر بھی پس حب ذات کا پہلو پایا جائے. اب آپ آئیں یہاں پر انسانوں کے نظام میں بھی یہی ہے. نبی اکرم سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 72 میں آپ دیکھیں کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تم میں سے ہی سے تمہیں زوج خلق کیا، تمہیں ایک جوڑے کے طور پر بنایا ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور آگے جا کے ایک پوری آیت ہے. ہم نے زوج خلق کیا، اور اس زوج اور ہمسر سے ہم نے تمہارے لیے ایک اولاد اور فرزندوں کو قرار دیا. آگے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کیا تم باطل پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کی نعمت سے انکار کرتے ہو؟ خدا کس چیز کے انکار کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ یعنی تم اس سنت زوجیت اور سنت ریپروڈکشن کا تم انکار کر رہے ہو جو کہ اللہ کی نعمت ہے. عجیب نہیں ہے؟ اب یہاں سے یہ آپ کی خدمت میں دوسرا پوائنٹ آج کے سیشن کا ذکر کیا. اب آخری پوائنٹ اور تیسرا پوائنٹ اس سیشن کا وہ یہ کہ شادی کا فلسفہ اب یہاں پر کیا ہو گیا. ابھی تک ہم نے شادی کی فلسفی ہی بیان کی ہے، اس نیچر کو دیکھتے ہوئے، اسماء الہی کو دیکھتے ہوئے. وہ جو اسماء الہی کا جو پہلو ہے نا، بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہے. اگر یہ کسی ہسبینڈ اینڈ وائف کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اسماء الہی والا پہلو، تو بہت ساری برکات اس گھر کے اندر ایجاد ہو سکتی ہیں خداوند سبحان کی جانب سے. ایک اسم خداوند کا میں آپ کے سامنے یہ عبارت لے کے آتا ہوں کہ یا دائم الفیض علی البریہ. کیا ہے وہ عبارت؟ یا دائم الفیض علی البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ. اس کے اندر ایک اسم خداوند آیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسم الدائم. کیا ہے؟
دائمیت خداوند سبحان، وہ کیا ہے؟ اس کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ دائمیت کا کیا مطلب ہے یہاں پر. دائم یعنی اسی سے، دوام سے ہے، ہمیشگی کے معنی میں ہے، فار ایور ہونے کے معنی میں ہے. اگر آپ جسمانیت کو دیکھیں اس عالم کے اندر، ان چیزوں کو دیکھیں، کیمرہ ہے، سٹینڈ ہے، کرسی ہے، کپڑے ہیں، مائک ہے، ٹیبل ہے، سب کچھ ہے، یہ سب کچھ ایک دن کیا ہو جائیں گے؟ فنا ہو جائیں گے، فانی ہو جائیں گے. ان سب کو موت آنی ہے. وہ کون سا اسم ہے جو ان کو دائمیت دے رہا ہے؟ وہ ہے اسم الدائم. اسم الدائم کی تجلی اس جسمانی عالم میں کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ اسم الدائم تمام اشیاء کے اندر ایکٹیویٹڈ ہے تاکہ یہ اشیاء باقی رہ سکیں، ان کو فوراً موت نہ آئے. لمحہ بلمحہ، سیکنڈ بے سیکنڈ یہ اسم الدائم اپنے آپ کو دکھا رہا، اپنی پاور دکھا رہا ہے تاکہ یہ چیز مثال کے طور پر فانی نہ ہو. اس کتاب کے اندر اسم الدائم ہے. اگر یہ اسم الدائم نہیں ہوتا تو یہ کتاب ختم ہو جاتی، پوسیدہ ہو جاتی، راکھ ہو جاتی. اگر اسم الدائم ہمارے اندر نہ ہو تو ہم ایک ہی لمحے میں پیدا ہونے کے بعد فوراً فوت ہو جائے، موت واقع ہو جائے. اسم الدائم کی میں آپ کو مثال دوں، یہ اسم الدائم کی مثال ہے. یہ پاور بینک. کیا مطلب؟ آپ اس پاور بینک کے ذریعے میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا موبائل چارج کرتے ہیں، رائٹ؟ کیوں ہم اپنا موبائل چارج کر رہے ہیں؟ اس پاور بینک کا ہدف کیا ہے؟ اس پاور بینک کا ہدف یہ کہ اس موبائل کو دائمیت بخشے، ہمیشگی بخشے، اس کی بیٹری کبھی ختم نہ ہو. دوبارہ جیسے یہ بیٹری 10% تک آ جاتی ہے، 1% تک آ جاتی ہے، میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً پاور بینک سے اور موبائل کے چارجر سے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ یہ موبائل الدائم یعنی پاور بینک سے کنیکٹ ہو جائے اور نتیجے میں اس موبائل کو دوام مل جائے. یہ کام ہم ہر روز کرتے ہیں. یہ اسم الدائم کی تجلی ہے اس عالم کے اندر. اب خانوادے کے اندر آئیں آپ. یہ اسم الدائم اس عالم مادہ اینڈ مٹیریلسٹک عالم میں کیسے لاگو ہوگا، اپلائی ہوگا؟ نوعی، میں ایک اصطلاح استعمال کروں، نوعی بقا کے ذریعے. کیا مطلب نوعی بقا کے ذریعے؟ مجھے بالآخر 100 سال بعد اس دنیا سے جانا ہے، 80 سال کی عمر میں جانا ہے. اسم الدائم یہاں پر آتا ہے اور فرزند آوری کے ذریعے، تشکیل خانوادہ کے ذریعے مجھے اور آپ کو دوام دیتا ہے الی یوم القیامہ. لہٰذا ہم دیکھیں، ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم مثلاً اس جنریشن کی 7ویں نسل ہے، فلاں کی 7ویں نسل ہے، 8ویں. یعنی یہ اسم الدائم کی تجلی ہے کہ اس خانوادے کو دائما نسل اندر نسل دائمیت دے رہی ہے، بقا دے رہی ہے. اب اس کی مختلف شکلیں ہیں الدائم کی. دائم تو سمجھ میں آ رہا ہے سب کو، مشکل تو نہیں ہو رہی ہے، زیادہ کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہو رہا ہے تو کوئی بتا دیں بلا تکلف، کوئی مشکل نہیں ہے. چلے الحمدللہ. اوکے، اب اگر آپ اسم الدائم کو حیوانوں کے اندر دیکھنا چاہیں اور انسانوں کے اندر، تو یہ کس فارم میں ہوتا ہے؟ نطفے کے فارم میں ہوتا ہے. انسانوں کے اندر اور حیوانوں کے اندر خداوند سبحان نے ایک ایسی استعداد رکھی ہے جس کو ہماری اصطلاح میں نطفہ کہا جاتا ہے. اس نطفے کے ذریعے انسان اپنی بقا کو فراہم کرتا ہے. نباتات کے اندر نطفے والا نظام نہیں ہے، وہاں پر کوئی اور نظام ہے، لیکن حیوانات کے اندر اور انسانوں کے اندر یہ نطفہ رکھا گیا ہے تاکہ یہ اسم الدائم یہاں پر اس اعتبار سے اپلائی ہو سکے. البتہ حیوانات کے اندر نظام پلانٹس اور پودوں کی نسبت تھوڑا پیچیدہ ہے، انسانوں کے اندر مزید پیچیدہ ہے اور اعلی مرتبے تک ہے، ہائیسٹ
فارم آف لیول کے اندر یہ تولید نسل کا یہاں پر مرحلہ اینڈ پروسیس پایا جاتا ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اب اور بھی یہاں پر موضوعات میں چھیڑنا نہیں چاہ رہا ہوں, کنٹرول کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق مثلا ولایت سے بھی ہے. ولایت سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے یہ انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے. اوکے, حیوان اور انسان کے ذریعے وہ کیا چیز رکھی گئی ہے؟ نطفہ رکھا گیا ہے. پلانٹس کے اندر کیا رکھا گیا ہے؟ اگر تولید نسل چاہتے ہیں دانے کے ذریعے, سیڈز کے ذریعے یہ اپنی بقا کو فراہم کرتے ہیں. حیوان اور انسان نطفے کے ذریعے اپنی بقا کو فراہم کرتے ہیں یہاں پر. لہٰذا آپ دیکھیں خداوند سبحان نے انسانوں اور حیوانوں کے اندر ایک کامن نظام اس نطفے کے اعتبار سے رکھا ہے. آپ کو پتہ ہے حیوانوں کے اندر شعور ہے, سینس ہے, لیکن انسانوں جتنا سینس نہیں پایا جاتا. جتنا شعور انسان کا ہے اتنا حیوانوں کا نہیں ہے. لہٰذا آپ دیکھیں حیوان خدا کے حکم سے یہ کام نہیں کرتا. مثلا فار ایگزامپل خدا نہیں آتا کہ حیوانوں کے اوپر شریعت لاگو کرے اور کہے کہ شادی کرو تاکہ تم اپنی بقا کو فراہم کر سکو بچوں کے ذریعے. نہیں, حیوانوں کے لیے ایسا کوئی نظام نہیں ہے شریعت والی, انسانوں کے لیے مختص ہے. لہٰذا حیوان اور انسان کے اندر ایک کامن صفت کیا پائی جاتی ہے؟ وہ یہ کہ ان کے اندر ایک ایسی حالت خدا وجود میں لے کر آتا ہے مختلف دنوں میں, مختلف مہینوں کے اندر, اپنی زندگی کے اندر, کہ ان کے اندر یہ احساس ایجاد ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں, ان کے اندر یہ فیلنگ وجود میں آتی ہے کہ ہمیں یہ نطفہ جو ہے وہ باہر نکالنا ہے, اس کو دفع کرنا ہے. یہ پریشر اور یہ پریشرائز صفت حیوانوں کے اندر بھی ہے اور انسانوں کے اندر بھی ہے کہ وی ہیو ٹو ٹیک دس آؤٹ. اگر یہ کام نہیں کریں گے تو یہ ہماری ویکنس ہے, اس سے پھر پرابلم ہو جائے گی. لہٰذا یہاں پر حیوانات کو اور انسانوں کے اندر ایک بے چینی وجود میں آتی ہے کہ اس مادے کو دفع کیا جائے کسی طرح. اس کو کہتے ہیں شہوت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈیفینیشن ہے شہوت کی, جو کہ خداوند سبحان نے اس انداز میں حیوانوں کے اندر اور انسانوں کے اندر فراہم کی ہے. لیکن ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم کیا ہے؟ کہ حیوانوں کے اندر تو یہ شہوت ہمیں نظر آتی ہے. لہٰذا آپ دیکھیں حیوان کسی قانون کا پابند نہیں ہے. لہٰذا یہ شہوت کے مناظر حیوانات کے اندر آپ کو راستوں میں بھی نظر آتے ہیں. اب انسان کا یہاں پر کیا کریں؟ یہ انسان اگر اس کے اندر فقط اور فقط شہوت ہو تو اس کا بھی حال وہی ہوگا جو حیوانوں کا ہے. نظام عالم کیا ہو جائے گا؟ درہم برہم ہو جائے گا. لہٰذا اس کائنات کا اور خداوند سبحان کی خوبصورتی دیکھیں آپ کہ انسانوں کے اندر ایک ایسی چیز قرار دی کہ وہ شہوت اگر اس چیز اور خصوصیت اور مخلوق کی حکومت کے اندر آ جائے تو یہاں پر انسانی نظام کو اعتدال فراہم ہو جائے گا. اس خصوصیت اور اس مخلوق کا کیا نام ہے؟ عقل. انسانوں کے اندر شہوت بھی رکھی ہے, عقل بھی رکھی ہے. حیوانوں کے اندر فقط شہوت رکھی ہے اور عقل نہیں رکھی ہے. لہٰذا خداوند سبحان نے کہا کہ اے انسان, میں نے تمہارے اندر شہوت بھی قرار دی ہے اور عقل بھی قرار دی ہے. اگر تم نے اپنی شہوت کو عقل کے تابع نہیں کیا تو تمہاری شہوت آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے اور نظام انسانی درہم برہم ہو سکتا ہے. سوسائٹی کا نظام کیا ہو سکتا ہے؟ درہم برہم ہو سکتا ہے. اب یہ جو عقلانیت والا پہلو ہے نا, یہ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, اس کو آئندہ کے سیشنز میں دیکھنا چاہیں گے کہ انسان کے اندر شہوت بھی رکھی ہے, عقل بھی رکھی ہے. لہٰذا ہمیں یہ کوئی
اجازت نہیں کہ ہم آئیں اور کہیں کہ مرد اور عورت کے اندر فقط شہوت رانی کا رابطہ ہے اور شہوت ایک کنڈیمنیبل چیز ہے، مذمت شدہ چیز ہے. نو، شہوت ایک خاص فارم میں، ایک خاص شکل و صورت میں آپ اس کو کنڈیم کر سکتے ہیں اگر عقل کے تابع نہ ہو. اور یہ صورت آپ کو آج کے زمانے میں ملتی، وہ کہاں پر ہے؟ یعنی ایسی سوسائٹی اس زمانے میں موجود ہے جنہوں نے عقل کو سائڈ پہ کر دیا اور فقط شہوت کے تابع ہو گئے. وہ ہے ویسٹرن سویلائزیشن، وہ ہے ویسٹرن معاشرہ اور سوسائٹی جنہوں نے عقلانیت کو سائڈ پہ کر دیا اور فقط شہوت کے تابع ہو گئے. چونکہ شہوت کے تابع ہو گئے لہٰذا آج کا ویسٹرن انسان، اب اس کی سوچ کیا ہے؟ مرد، ایک ویسٹرن مرد کیا سوچتا ہے کہ میں عورت سے تھک چکا ہوں، اب مرد کو مرد کی ضرورت ہے. عورت کیا کہتی ہے کہ میں تھک چکی ہوں اس ہسبینڈ سے، اب مجھے خود ایک عورت چاہیے. لہذا یہاں سے ہم جنس گرائی، LGBT کے معاملات یہاں سے وجود میں آتے ہیں، فیمنزم یہاں سے وجود میں آتا ہے. جب انسان خدا کی ہدایت سے دور ہو جائے، یعنی عقل الہی سے دور ہو جائے، عقلانیت الہی و اہل البیت علیہم السلام سے دور ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں 70% آف جرمنی، آف دا پاپولیشن آف جرمنی یا فرانس، اب ذہن میں نہیں آ رہا، فرانس یا جرمنی کے 70% آف دا پاپولیشن زنا زادے ہیں. اور اس وقت آپ دیکھیں ویسٹرن معاشرے میں چونکہ عقل سے دور ہو گئے، آپ دیکھیں وہاں پر خانوادگی نظام اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے. لہذا خدا ہمیں بچائے ان شیطنت سے اور ہمیں عقل کے تابع کرے اور اعتدال کی توفیق ہمیں خدا عطا فرمائے، اور ان معارف اہل البیت علیہ السلام کو انشاءاللہ سیکھنے، سمجھنے اور ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.